نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان، نہایت رحم، فضل، کرم کرنے والا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، ماؤ بہنوں، الحمدللہ بہت قیمتی ساعتیں ہیں، یعنی قیمتی اوقات ہیں۔ رمضان المبارک کے قیمتی شب و روز ہیں۔ پہلا عشرہ ختم ہو گیا، دوسرا عشرہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا، عبادتوں کا، وظائف کا، قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، اور جتنا ہو سکے صدقہ دیجیے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤ بہنوں، آج یہ بابرکت مہینہ ہم پر آیا ہے۔ اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا دن رات سجدے میں گزاریں، تو یہ بھی کم ہے، بلکہ بالکل اس شکر کا 1% کا زمرے میں بھی ہمارا حساب نہیں ہوتا۔ لیکن شکر دل و جان سے ادا کر کے لبوں پر لایا جائے تو اس شکر پہ اللہ رب العالمین آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، سحری سے پہلے اور افطاری سے پہلے اپنے آس پڑوس کے جو غربا ہے، جو علاقے میں غربا ہیں، ان کو دیکھ لیا کرو۔ جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ان کو دیکھ لیا کرو۔ ان کے گھر جا کر تھوڑا سا سالن، ایک روٹی دے دیا کرو۔ آپ کے سالن دینے سے ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں۔ آپ کے سالن دینے سے ان کے لب پر شکر آ جاتا ہے۔ آپ کے سالن دینے سے، آپ کے تعاون کرنے سے ان کے دل میں خوشی آ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے اس بابرکت مہینے میں لوگوں کی خوشی کا سہارا بنے۔ ہم خود بہت کچھ کھاتے ہیں، لیکن ہمارے آس پڑوس میں ایسے غربا ہوتے ہیں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، جو بتا نہیں سکتے، خاموشی سے اپنی زندگی کے دن گزارتے ہیں۔ میرے بھائی، دوستو، ایسے لوگوں کی دعا لی جائے، ایسے لوگوں کی دعا لیا کرو۔ دعا کی 3 قسمیں ہیں: دعا دیجئے، دعا کیجئے، دعا لیجئے۔ اگر آپ ان کو سالن دو گے، ان کے ساتھ تعاون کرو گے، تو یہ دعا لینے کے زمرے میں آتا ہے۔ جو دعا لینے کے زمرے میں آ جائے، جو شخص اور جس کو دل سے دعائیں دی جائیں لوگوں کی، بس کوئی بھی ہاتھ اٹھا لے اور تمہیں دل سے دعا دے دے، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس کے بسیرے عارضی ہیں، اس کے گھر عارضی ہیں، اس کے بنگلے عارضی ہیں، اس کی مال و دولت عارضی ہے اور فانی ہے۔ اس جہان کی تیاری کرو جس جہاں میں ابد الآباد ہم نے رہنا ہے۔ وہ ایسی جگہ ہے جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی تو ہم نہیں مریں گے۔ اگر جس نے نیک عمل کیے ہوں، لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہو، تو وہ اس دنیا میں، اس جہاں میں کامیاب ہوگا۔ جس کے عمل ٹھیک ہوں وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے عمل ٹھیک نہ ہوں تو وہ ناکام ہوگا۔ میرے بھائیو، دوستو، میں نے بات کرنی تھی وظیفے کے حوالے سے، لیکن شروع میں نصیحت کرنا اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میری وجہ سے خیر کا کام پہنچے، میری وجہ سے خیر و بھلائی کی بات پہنچے آپ لوگوں تک، اور آپ لوگ اس باتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ آج ہر انسان خفا ہے، آج ہر انسان پریشان ہے، آج ہر انسان مجبور ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ غفلت ہے۔ غفلت کا سامنا کر رہا ہے۔ تو اس غفلت سے کیسے نکلا جائے گا؟ دین پر عمل کر کے، قرآن و حدیث پر عمل کر کے، مجبور اور لاچار لوگوں سے تعاون کر کے،
آج خوشیوں کے حوالے سے ایک بات کرتا ہوں. آج انسان پکنک مناتا ہے، آج انسان فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ کرتا ہے، آج انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس میں سے خوشی محسوس ہو، لیکن اس کو خوشی محسوس نہیں ہوتی. وہ عارضی وقت کا ایک وہ ہوتا ہے، اس کا ذہن فریش نہیں ہوتا. جیسے ہی وہ وقت ختم ہوتا ہے تو اس میں دوبارہ سے غم آ جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وظائف سے دوری ہے، ذکر و اذکار سے دوری ہے. میرا کام وظائف دینا ہے، کرنا آپ لوگوں کا کام ہے. میرا کام آپ لوگوں کو صحیح راستے دکھانا ہے، چلنا آپ لوگوں کا کام ہے. باقی کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کیا بولتا ہے، کوئی کہتے ہیں قافلے رواں ہوں گے، کتے بھونکتے رہیں گے. تو لوگوں کی باتوں پر عمل نہیں کرنا، جو غلط بات کرے اس پر عمل نہیں کرنا. ایک بندہ ہوتا ہے وہ خود ذکر نہیں کرتا، لوگوں کو بھی روکتا ہے. ایک بندہ ہوتا ہے خود بھی نیک کام نہیں کرتا، لوگوں کو بھی نیک کاموں سے روکتا ہے. تو ایسے لوگوں کی باتوں پر عمل ہی نہیں کرنا چاہیے. ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکال دو. شیطان کو اپنے اوپر غالب نہیں کرنا. آج خوشی نہیں ہے، جس کو خوشی محسوس نہیں ہوتی وہ ذکر کیا کرے، بہت زیادہ ذکر کیا کرے. کیسے ذکر کیا کرے؟ ہمارے سلسلے میں یہ طریقہ ہے، جو پھر کرنا چاہے مجھ سے رابطہ بھی کرے گا. ہمارے سلسلے میں یہ طریقہ ہے، وہ پھر میں آپ کو سارا بتا دوں گا. لطیفہ قلب پر اللہ اللہ کا ذکر. اس کے علاوہ ایک عمومی ذکر کی اجازت دیتا ہوں آپ لوگوں کو، جس پہ غم آیا ہو، جس سے غم نہیں بھولتا ہو، خوشیوں کا خزانہ اس کو دیتا ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 313 مرتبہ پڑھے، خوش رہے گا، خفا نہیں رہے گا. اور جس پہ غم بہت ہو، اس کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین 7 مرتبہ پڑھے، دل کے ساتھ، رجحان کے ساتھ، اور خشوع خضوع سے بیٹھ کر پڑھے، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھے. تو انشاءاللہ الرحمن اس کے غم کم ہوں گے، خوشیاں اس پر غالب ہوں گی. غم کم ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو خوش رکھو، لوگوں کو تکلیف مت دو، تو آپ پر غم نہیں آئیں گے. اور اگر لوگوں کو تکلیف دے کر تم خوش رہنے کا سوچتے ہو، تمہارے پاس کروڑوں روپے ہوں، تمہارے پاس اربوں روپے ہوں، تمہارے پاس جائیدادیں ہوں، تم خوش نہیں رہ سکتے اگر تم نے لوگوں کو خفا کیا ہو. لوگوں کو خوش رکھو، ہر طریقے سے ان کا خیال رکھ کر، ان کے حقوق پورے کر کے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق پورے کر کے ان کو خوش رکھو. تو آپ پہ غم کم آئیں گے. غم آئیں گے ہی نہیں، اور جب آئیں گے تو کم آئیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا، غم گزر جائے گا. تو میرے بھائی دوستو، یہ وظیفہ میں نے آپ کو دیا، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، خشوع خضوع سے، تنہائی میں بیٹھ کر. اور اس کے ساتھ ساتھ جس پہ غم زیادہ ہو، 7 دن اس کا معمول کرے، 7 میں سورہ یاسین پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، اور پھر بیٹھ جائے، نفل پڑھے اور اللہ سے مانگے. انشاءاللہ الرحمن اس کے غم کم ہو جائیں گے، اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو میرے بھائیو دوستو، اچھی بات پہ لانا صدقہ جاریہ ہے، تو آپ بھی صدقہ جاریہ کے کاموں میں حصہ لے لیں. کیسے حصہ لے لیں؟ اس پیغام کو پھیلا دیں اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. کسی کو فائدہ ہو جائے تو یہی ہمارے لیے بہت ہے. اللہ رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العالمین آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، تمام پریشانیوں کو ختم فرمائے. قیمتی دن رات ہیں، اس ناچیز کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.